بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ میں شہید کیوں نہیں ہو رہا، میری جان کیوں نہیں نکل رہی۔ اے اللہ میں شہید کیوں نہیں ہو رہا، میری جان کیوں نہیں نکل رہی۔ 600 بھارتی فوجیوں کا تنہا خون میں لت پت ہو کر مقابلہ کر کے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دینے والا پاک فوج کا شیر دل کیپٹن آج بڑے عہدے تک پہنچ چکا ہے۔ مارکے میں دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچانے والے کے بارے میں جان کر آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ اسلام آباد نظام الدولہ کارگل کی جنگ میں پاکستانی فوج کے مٹھی بھر شیر دل جوانوں نے ہزاروں کی تعداد میں بھارتی سرماؤں کو ابدی نیند سلا کر عسکری تاریخ کے انمٹ نقوش رقم کیے تھے۔ ان میں جواں سال کیپٹن رومیل اکرم بھی تھے، جنہوں نے 1999 کی کارگل کی ایک چھوٹی مگر اہم ترین پوسٹ پر اپنے 22 جوانوں کے ساتھ دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ کیپٹن رومیل اکرم کا بھارتی فوج کی ایک بٹالین کے ساتھ سخت ترین اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہیں گی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مقابلہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی جگہ غازی کا رتبہ عطا فرمایا۔ انہیں جب زخموں سے چور ہونے والے کیپٹن رومیل اکرم پر وہ وقت بھی آیا تھا جب وہ بھاری پتھر کی اون میں خون میں لت پت کہہ رہے تھے، اے اللہ میں شہید کیوں نہیں ہو رہا، میری جان کیوں نہیں نکل رہی۔ لیکن اللہ کو اپنے اس شیر کو بھی زندہ رہ کر اسلام کے دشمنوں کے ناپاک قدموں کو پاک سرزمین سے دور بھگانا تھا۔ کیپٹن رومیل اکرم کارگل کی جنگ کے وہ حقیقی ہیرو ہیں جو غازی بن کر لوٹے اور آج پولیس میں SSP کے عہدے پر پولیس میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فوج سے پولیس تک ان کی زندگی کا یہ سفر کیسے رونما ہوا، کارگل کے محاذ پر انہوں نے کیا معرکہ انجام دیا کہ آج تک پاک فوج میں ان کی بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں اور دشمن پاک فوج کے اس کپتان کو یاد کر کے اپنے زخم تازہ کرتے ہیں۔ ہم سب کو اس بارے میں لازمی جاننا چاہیے کہ بہادری اور فرض شناسی دراصل ہوتی کیا ہے۔ اس روز کیپٹن رومیل اکرم اپنے بینکر سے باہر پہاڑوں میں دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے تھے کہ آنن فانن دشمن نے بھاری توپ خانہ سے فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں ان کے 6 ساتھی شہید اور باقی زخمی ہو گئے۔ ان کی گنیں خاموش ہو گئیں کیونکہ گنوں پر بیٹھے مجاہد شہادت کے رتبوں پر فائز ہو چکے تھے۔ کیپٹن رومیل اکرم نے اسلحہ کا جائزہ لیا جو مسلسل استعمال ہونے کے بعد اب صفا کا متقاضی تھا۔ کیپٹن رومیل اکرم نے غور کیا کہ دوسری جانب کم و بیش 600 کے قریب دشمن جارحانہ طور پر آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ان میں بھارتی فوج کے خطرناک سنائپرز بھی موجود تھے جو تاک تاک کر پاکستانی فوج کی پوسٹ پر فائر کر رہے تھے اور ان کی گولیوں نے کئی جوانوں کے سینے چاٹ لیے تھے۔ کیپٹن رومیل اکرم کی نگاہ اس دوران راکٹ لانچر پر پڑی۔ راکٹ لانچر چلانے والا سپاہی شہید ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک بڑے پتھر کی آڑ لے کر جب پہلا راکٹ چلایا تو دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ پتھروں کی آڑ میں دہک گئے لیکن وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے رہے۔ کیپٹن رومیل اکرم نے ابھی چند راکٹ ہی فائر کیے تھے کہ بھارتی فوجیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اسی اثناء میں ایک بھارتی سنائپر نے ان پر فائر کھول دیا۔ گولی پتھر پر لگی اور پتھر کا ٹکڑا برق کی رفتار سے اڑ کر ان کے سر پر لگا اور خون کے فوارے ابل پڑے۔ وہ پتھر کے پیچھے لیٹ گئے اور چند منٹ بعد رینگتے ہوئے دوسرے پتھر کے پیچھے گئے اور دوبارہ راکٹ فائر کیا۔ ان کی RPG سے راکٹ کیا نکلا۔ دشمن کی اگلی صفوں میں ریکی کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسی لمحے ایک بھارتی سنائپر نے پھر فائر مارا۔ اس بار دشمن کی گولی کیپٹن رومیل اکرم کے ہونٹوں کو چیرتی ہوئی بائیں جانب سے آنکھ سے 1 انچ پرے جبڑے کو پھاڑتی گزر گئی۔ وہ نیچے گر گئے۔ راکٹ لانچر ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان پر نیم بے ہوشی کا غلبہ ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی ازلی آرزوؤں کا وقت پورا ہونے والا ہے۔ خون زاروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ درد کی شدید ترین لہر ان کا دل جکڑ لیا تھا۔ بولے، اے اللہ میں شہید کیوں نہیں ہو رہا، میری جان کیوں نہیں نکل رہی۔ اسی لمحہ ان کے کانوں میں ان کے CO کی آواز پڑی، رومیل واپس آ جاؤ۔ کیپٹن رومیل نے آنکھیں کھولی۔ کچھ فاصلے پر بینکر تھا۔ وہ رینگتے ہوئے بینکر میں گئے۔ دشمن متواتر فائر کھولے جا رہا تھا۔ انہوں نے فیلڈ فرسٹ ایڈ سے ڈریسنگ کی تو ان کا خون بہنا رک گیا۔
لیکن ایک آنکھ سے دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بچے کچھ جوانوں نے چاہا کہ وہ رک جائیں اور آگے نہ بڑھیں۔ سی او نے انہیں ہدایت کی کہ آگے بڑھ کر ابھی فائر نہ کھولنا، کمک پہنچ لینے دو۔ کیپٹن رومیل اکرم بولے، دشمن اتنا وقت نہیں دے گا سر، جب تک جان ہے دشمن کو معلوم رہنا چاہیے کہ پوسٹ خالی نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں ان کو اب مزید آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ یہ بھی پاک فوج کے افسروں کی شان ہے کہ وہ اپنے جونیئرز کے ساتھ اگلے مورچوں پر موجود ہوتے ہیں۔ پاک فوج کے سی او عزم و شجاعت کے کھیل میں بھارتی فوجی افسروں کی طرح نہیں ہوتے جو انہیں تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ پاک فوج کے افسر چھوٹی سی چھوٹی پوسٹ پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ کیپٹن رومیل اکرم کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ راکٹ لانچر کسی اور کو چلانا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی پوزیشن لی اور پھر جگہیں بدل کر دشمن پر اس تواتر سے راکٹ مارے کہ دشمن کا توپ خانہ خاموش ہو گیا۔ سنائپر بھاگ اٹھے اور ان کے آگے بڑھتے ہوئے قدم پتھروں اور کھائیوں میں ان کے ساتھیوں کی لاشوں سے ٹکراتے رہے۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو رونتے رہے، لیکن کیپٹن رومیل اکرم کے لانچر سے نکلنے والے راکٹ پہاڑوں کو کرچیوں کی طرح اڑا دیتے۔ جو بکتے تو ان کی زد میں آنے والے دشمن خون میں نہا جاتے۔ ایک راکٹ لانچر نے ان کے بھاری توپ خانے اور سنائپرز کو مٹی چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیپٹن رومیل اکرم کو شدید ترین نازک حالت میں واپس لایا گیا۔ ان کے چہرے پر گولی کا وہ گہرا نشان آج بھی واضح ہے جسے وہ پیار سے سہلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے جسم کا سب سے خوبصورت ترین حصہ یہ ہے۔ کیپٹن رومیل اکرم نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سول سروس کا امتحان دیا اور پولیس میں بھرتی ہو گئے۔ وہ AIG پولیس بھی رہے۔ ان دنوں اسپیشل برانچ میں SSP کے عہدے پر اپنی قومی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ فوج میں ان کی بہادری کے قصے عام ہیں تو پولیس بھی ان کی فلسفیانسی پر ناز کرتی ہے۔ ان کا قومی و ملی جذبہ بھی ابھی تک جواں ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔